صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا. چلیں جی. الرحمن الرحیم دو نام آگے. رحمان ایسی ذات جس میں رحمت ذات کا انٹیگرل حصہ ہو، رحمان. رحیم ایسی ذات جس سے رحمت کا مستقل اور مسلسل ظہور ہوتا ہو. تو رحمان جو ہے وہ کوانٹیٹیو وہ ہے، کوالٹیٹیو ہے، اور رحیم کوانٹیٹیو ہے. ایک رحمت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، ایک رحمت کی انٹینسٹی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب پھر یہ ہوگا اس کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت ہی مہربان ہے. بڑا بھی ہے، اس میں مہربانی بہت زیادہ بھی ہے، اور اس کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہے. وسعت بھی بہت زیادہ ہے، انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہے. سو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی وہ صفتیں ہیں جس میں رحمت کو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کا کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں حصہ بتا دیا گیا. اب ربوبیت کے بارے میں ہم نے بات کی، بہت زیادہ بات کی ربوبیت کے بارے میں. ربوبیت میں اصل میں جو ہے نا تو رحمت کا ایک اظہار ہے، ایک والا اظہار، وہ ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ ساری کی ساری چیزوں پر چھائی ہوئی ہے، سب وہ چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے میری رحمت. دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ رحمت کو میں نے اپنے آپ پر لازم کر دیا ہے. کسی بھی اور صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نہیں فرمائے. پھر یہ کہ اسی صفت کے بارے میں کیوں فرمائے، کسی اور صفت کے بارے میں کیوں نہیں فرمائے؟ اس لیے کہ یہ صفت موجود نہ ہو تو پھر کوئی بھی اور صفت جو ہے وہ مخلوق کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. رحمت بنیاد، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے تو رحیم ہے، وہ اس لیے کہ رحمان رحیم بھی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کہے کہ کریم ہے، آپ کہے کریم ہے، تو کریم اس لیے کہ رحمان رحیم ہے نا، اسی لیے تو کریم ہے.
اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں وہ ساری صفات جو ہے وہ اصل میں رحمان رحیم کے تابع ہے. تو بڑی صفات جو ہیں وہ رحمان رحیم ہے. الرحمن الرحیم. اور ربوبیت بھی رحمت ہی کا ایک ایکسپریشن ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ایک اظہار ربوبیت کی فارم میں ہوا. نہیں بولتے نا, سوال ضروری ہے. آپ یہ کہ رحمان رحیم جو ہے نا وہ بیسکلی اگر آپ اس کو کلاسیفائی کریں تو یہ ساری سمرائز کرتا ہے ساری اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کو. نہیں, میں کہتا ہوں کہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہے تو ان دو ایٹریبیوٹس کے اندر ہیں تو کام کرتے ہیں. یعنی موجود ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے. رحمان رحیم پہلے موجود ہے, پھر باقی ساری صفات جو ہے تو اس کی ذل ہے, اس کی شیڈو میں کام کرتے ہیں. تو یہ صفت سب سے بڑی ہے. جبار اور قہار کو ہم کیسے رکھیں گے اس کے اندر؟ جبار اور قہار جو ہے وہ بھی رحمت کا ایکسپریشن ہے, اس لیے کہ جبر جو ہے وہ نہ ہو تو تنظیم نہیں ہوتی. جبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کچھ اصول کائنات کے ایسے ہیں جن کو میں نہیں بدلتا, جیسے گریویٹی ہے فار ایگزامپل, جیسے ڈارک میٹر ہے, جیسے ڈارک انرجی ہے, جیسے سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں, جیسے لاز آف فزکس ہیں, لاز آف تھرمو ڈائنامکس ہیں. یہ جبر ہے اللہ کا. یہ ہوں گے, تمہاری مرضی سے میں ان کو نہیں بدلتا. یہ جبر ہے. قدر کیا ہے؟ قہر کیا ہے؟ قہر یہ ہے کہ ان کے ایکسپریشن میں دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ اصل میں فائدہ ہو رہا ہے. اب موت جو ہے وہ تو ہمیں غلط لگتی ہے نا, لیکن موت اصل میں رحمت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کنٹینیوس زندگی ہو اور یہ باڈی ہو تو وہ کنٹینیوس زندگی ویسے بھی موت بن جاتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ ساری زندگی جو ہے اگر ساری چیزیں جو ہے نا تو وہ زندہ ہوں تو پھر ایک آدھ ڈیکیڈ کے اندر جو ہے نا تو کوئی بھی اسپیشیز زندہ نہیں رہے گی. موت اصل میں رحمت کا ایکسپریشن ہے. موت زندگی ہے اصل میں. اسی طرح جتنی بھی آپ وہ دیکھتے ہیں, جتنا بھی کیوس آپ کائنات میں دیکھتے ہیں, وہ اصل میں نظم ہے, وہ کیوس نہیں. ہم کیوس کہتے ہیں اس کو, اس لیے کہ اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم ٹائم اینڈ اسپیس میں قید ہیں. ورنہ اصل میں جبار اور قہار جو ہے وہ بھی رحمت کا ایکسپریشن ہے, اگر آپ اس کو اس کے اصل پرسپیکٹو سے دیکھیں. لوگوں کے ساتھ عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں, شاید بڑھ بھی بہت رہی. تو پھر یہ رحیم اور رحمان اس میں کیسے آئے گا اس کیٹیگری کے اندر؟ تو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے لیکن بہت عجیب عجیب سی بیماری. نہیں عجیب اور کیا, تو مطلب کیا مطلب ہارٹ کی بیماری جو ہے اس سے انسان مرتا ہے نا. نہیں وہ ایسی بیماری ہوتی ہیں بعض آج کل کے لوگ بستر میں پڑے ہوئے سالوں زندگی گزار دیتے ہیں. سال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا اگر ہوتا ہے 365 سال تک. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو کون سی چیز کیا ایونٹ جنریٹ کرتی ہے, وہ پھر اس کو ٹریس کرنا پڑتا ہے. یہ بندہ جو کہ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہزاروں ایونٹس جنریٹ کر رہا ہے. لیکن اس کو ہم رحمان اور رحیم سے کس طرح سے وہ کریں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ایکشنز ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں نا تو اس دنیا میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو آخرت میں اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو آخرت میں ساری چیزوں کا اجر دے گا. لیکن وہ مسلمان نہیں ہو تو اس کو نہیں, مسلمان نہیں بھی ہو تو اس کو ایک بندے کو 10 درے پڑھ رہے ہیں, کو ایک پڑھ رہا ہے تو فائدہ نہیں ہو رہا اس کو, کیا ہوتا ہے. تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو اس دنیا کی زندگی کی حد تک رحمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو کائناتی رحمان ہے. وہ جو ہے جب یہ ساری کائنات نہیں بنائی تھی تب بھی رحمان تھا, اور رحمان تھا اسی لیے کائنات بنائی.
انسان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں یا دنیا میں جو آپ واقعات دیکھتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اکثر، یا خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس کو رحمان اور رحیم کے اس میں دیکھیں گے، اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نظر آئے گی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے بڑا ہی ناخوشگوار، آپ کو لگتا ہے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ واقعہ اگر جو میں سوچتا تھا وہ ہو جاتا تو مجھے کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ ظاہر ہے کہ دو تین ڈائریکشنز آپ کو معلوم نہیں ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں، بہت ساری نہیں بتاتے، اور یہ جو نہیں بتاتے یہ بھی رحمت ہے، یہ کہ آپ کو معلوم نہیں۔ علم کبھی کبھی بہت بڑی بڑی بے برکتیوں کا باعث بنتا ہے۔ مجھے تو آپ نے جو کہا، یہ جو آپ نے شکر جب کرا تھا تو آپ نے انٹینسٹی کی بات کی تھی، تو انٹینسٹی کیا ہے ان تمام چیزوں کے اندر جو آپ نے سب میں ڈیفائن انٹینسٹی؟ انٹینسٹی کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی صفت کو لے لیں، انٹینسٹی کیا ہو؟ انٹینسٹی یہ ہوگی کہ وہ ساری کائناتوں میں جاری ساری ہوگا، ایک 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 وسعت ہے کہ ساری کائنات میں جاری ساری ہے، ایک اس کی انٹینسٹی ہے کہ جہاں جہاں بھی ہے وہ اس کے فل پوٹینشل کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو رحمت یا کوئی بھی اسم ہو تو اس کو آپ ایسے لے سکتے ہیں، لیکن رحمان رحیم کا میں فرق بتا رہا تھا کہ رحمان جو ہے وہ کسی کی رحمت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑی انٹینسٹی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ پھیل گئی تو اس کی انٹینسٹی میں کمی آ گئی۔ وہ کیسے انٹینسٹی کو کیسے محسوس کریں؟ آپ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس اصول ہی کیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹینسٹی کائنات سے لے کے ذرے تک ہر جگہ موجود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف انسان کے لیے نہیں ہے۔ انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے جو تکلیف ہے، خوشی ہے، آدمی اس کے بعد ثروت ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا پارٹ آف اللہ کی رحمت کی انٹینسٹی ہے؟ اگر یہ ڈائیورسٹی نہیں ہوگی تو دنیا ختم ہو جائے گی نا، نہیں الگ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا چاہتے ہیں، جس اعتدال کے ساتھ اس کی ایگزسٹنس ضروری ہے۔ دیکھو، رحمت کا سب سے بڑا ایکسپریشن جو اس دنیا میں موجود ہے نا، اور کائنات کی ابتدا ہی سے موجود ہے، وہ ہے توازن، اعتدال۔ یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے پہلا ایکسپریشن جو تھا نا، تو وہ توازن تھا اور وہ اعتدال تھا۔ اگر مائکرو سیکنڈ بھی پہلے یا بعد میں یہ بگ بینگ والے پروسیسز چلتے نا، تو ایک بھی امینو ایسڈ نہیں بنتا، پھر ایک بھی میٹر نہیں بنتا، پھر ایک بھی کوئی بھی کائنات نہ ہوتی۔ تو توازن اور اعتدال، اس کو آپ کائناتی اس پر بھی دیکھیں، پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں، اور پھر انسانی پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں۔ موت اور زندگی میں اعتدال ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ سارے لوگ مر جائیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا کہ سارے لوگ زندہ رہیں گے، ایک توازن ہوگا اس میں۔ اور وہ توازن جو ہے وہ اس دنیا کو ایکٹیولی جو ہے نا تو چلا رہا ہے۔ بیماری اور صحت میں بھی توازن ہوگا، اچھے اور برے میں بھی توازن ہوگا، مخلوقات کے اس میں بھی رویوں میں بھی توازن ہوگا۔ انٹینسٹی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، شدت ایک طرح کی، نہیں انٹینسٹی شدت کو تو نہیں کہتے۔ نہیں شدت تو تپش ہے۔ نہیں، شدت تو اصل میں تشدد سے نکلا ہے نا، یہ نہیں شدت نہیں کہتے انٹینسٹی کو، کیا کہیں گے انٹینسٹی کو؟
نہیں نہیں، انٹینسٹی کا مطلب ہے، نہیں نہیں، تسلسل نہیں، انٹینس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو انٹینسٹی یا نہیں نہیں نہیں، انٹینسٹی تشدد کو نہیں کہتے، تشدد جو ہے اس میں جبر آ جاتا ہے، انٹینسٹی میں جبر نہیں ہوتا۔ انٹینسٹی جو ہے آپ اس کو ایسے لے لیں جیسے جس جس کو جتنے جتنے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہو، اگر اتنی اتنی وہ اس کو مل رہی ہو تو یہ انٹینس ہے، توازن۔ یعنی مجھے جو ہے نا تو مجھے کسی چیز کے 2 ذرے چاہیے، کسی اور کو 50 ذرے چاہیے، مجھے 2 ملیں گے اور 2 مسلسل ملتے رہیں گے، اسے 50 ملیں گے اور وہ مسلسل ملتے رہیں گے۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوٹینشل ساری کائنات میں موجود ہے کہ جس کو جو جو ذرہ چاہیے ہوگا تو وہاں اس میں موجود ہوگا، اس کے انوائرمنٹ میں موجود ہوگا۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کو جتنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اتنا پرووائڈ کر رہے ہیں، زیادہ نقصان دہ ہوگا، کم ضرورت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اعتدال کی اس عظیم الشان ایکسپریشن کے طور پر میں انٹینسٹی کو استعمال کر رہا ہوں، جو کہ انٹینسٹی اگر آپ تشدد لیں گے تو ہر جگہ اس کا زیادہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ نہیں نا، اب یہاں پہ جو ہے نا تو کافی اس گلاس کے مطابق ہوگی تو صحیح ہے، اگر اس گلاس اور اس کے لیے برابر ہو جائے گی تو پھر تو ڈسٹرکٹیو ہے نا۔ انٹینسٹی کا مطلب اس پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ مجھے اس گلاس کو اتنی چاہیے، اس کو اتنی ملے گی، اس گلاس کو اتنی چاہیے تو اس کو اتنی ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹا گلاس ہے تو سب کو چھوٹی ملے گی۔ تو جہاں جہاں جو جو کچھ ہے رحیم اس کو اتنا اتنا وہ دے رہا ہے، اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وسیع و عریض اس کی رحمت کا وہ ہے کی وسعت ہے کہ وہ ہر جگہ ہی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہے ہی نہیں اور یہاں بہت زیادہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، پھر اس کو جتنی چاہیے وہ اس کو مل رہی ہے، اس کو جتنی چاہیے وہ اس کو مل رہی ہے۔ یہ اس کو کس طرح سے تو آپ نے ایکسپلین کرا ہے کہ اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں، سائنس سے بھی پتا ہے کہ سیلاب سے اور جنگل میں فائدے ہوتے ہیں، فائدے ہی ہوتے ہیں، لیکن لوگ جنگل کاٹ دیتے ہیں، اس سے نقصان ہوا ہے۔ نہیں لیکن جنگل کٹا نا، اب اس سے جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طوفان نوح بھی تو آیا تھا نا، ہاں بالکل مر گئے، لیکن طوفان نوح بھی تو آیا تھا نا۔ طوفان نوح کے بعد جو ہے تو انسانی آبادی زیادہ ہو گئی کہ کم ہو گئی؟ بڑھتی گئی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو یہ بات سمجھانا بھی رحمت ہے کہ اگر تم درخت کاٹو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اس علم کو پہنچانا بھی رحمت ہے، سنت اللہ کو واضح کرنا بھی رحمت ہے۔ کوئی بھی ایونٹ اگر آپ ان آئسولیشن دیکھیں گے تو وہ یا آپ کو اچھا لگے گا یا آپ کو برا لگے گا، لیکن اگر اس کے ہولسٹک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو پھر الٹیمیٹلی سبھی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نہیں، انسان کی رحمت کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی رحمت کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، لیکن بہرحال یہی تو آزمائش ہے نا۔ پھر اگر انسان کے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں ہو رہا ہوتا اس کے اپنے پرسپیکٹو میں، تو پھر تو ظاہر ہے میرا اور آپ کا پرسپیکٹو اگر ٹکرائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا چلے گی نہیں، پھر یہ ڈائیورسٹی تو ایگزسٹ کرے گی۔ آزمائش کا یہ جو بہت عظیم الشان ایک جال اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہوا ہے، اس کی بنیاد ڈائیورسٹی میں ہے، ایکشنز میں ڈائیورسٹی، اور اس میں فزیکل ڈائمینشنز میں ڈائیورسٹی، اسپرچول ڈائمینشنز میں ڈائیورسٹی، اور سائیکولوجیکل ڈائمینشن میں ڈائیورسٹی۔ یہ ہر پرسپیکٹو سے ڈائیورسٹی جو ہے
اس کا ہونا وہ اس دنیا کو چلنے کے لیے جو ہے تو وہ ضروری ہے. نہیں ہوگا تو پھر دنیا نہیں چلے گی, بالکل بھی نہیں چلے گی. نسل انسانی تو بالکل بھی نہیں چلے گی. نہیں چلنی چاہیے نا. نہیں, ہر طرف تو آفت نہیں مچی ہوئی, ہر طرف تو نہیں مچی ہوئی, ہر طرف آفت کا شور پہنچ رہا ہے. دیکھیں, ٹائٹنز نے جب فلسطین پر حملہ کیا, 4.5 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا. فلسطین نے 4.5 لاکھ. ہاں, ٹائٹنز نے جب حملہ کیا تھا. غزہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ ہاں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غزہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کم ہیں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعات دنیا میں جنم لیے ہیں, بہت سارے واقعات دنیا نے جنم لیے ہیں, لیکن اس سے اس دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. 4.5 لاکھ یہودی اسی فلسطین میں قتل ہوئے. اس سے پہلے جو ہے نا تو بخت نصر نے قتل کیے تھے, اس سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کیا تھا بخت نصر نے. اچھا, عیسائیوں نے یہ جو آیا تھا کینسٹنٹائن, جو وہ ہو گیا تھا دا ٹائرنٹ, کتنے ایسے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا جو کہ اس کے والے ورژن آف کرسچینٹی کو نہیں مانتے تھے. چلو اس کو بھی چھوڑے, وہ تو پرانی زمان تھی. اسپینش انکویزیشن میں لاکھوں عیسائیوں کو قتل کیا گیا ہے, لاکھوں کو. دا بلڈیسٹ. فلسطین کو جب اس نے لیا, صلیبیوں نے لیا, اتنا قتل عام کیا اس نے, کیا مسلمان, کیا عیسائی, کیا یہودی, کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون جو ہے نا تو گلیوں میں بہ رہا تھا. یہ ان کے اپنے ہسٹورینز نے لکھا ہے. جب آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو بات کر رہے ہیں انٹینسٹی کی, یہ سارے جو واقعات جنم دیتے ہیں ان سے something comes out good. بالکل. اس لیے کہ دیکھو, یہ واقعات ہیں, یہ واقعات اگر جنم نہیں لیں گے تو دنیا سٹیگننٹ ہو کے ختم ہو جائے گی. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. رحمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایونٹس جنریٹ ہوتے ہیں. اگر ظلم نہیں ہوگا اور ہر جگہ امن ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی. نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا فی الحال یہ ہے کہ اس دنیا کو کنٹینیو رکھا جائے نا. نارمل نہیں, نارمل تو کیا ہوتا ہے, ہر بندہ 80 85 سال عمر گزار کے جائے. نہیں, لیکن واقعات جنم نہیں لیتے نا. یہ بات میری سمجھانا جو ہے تو کیسے سمجھایا جائے اس کو. دیکھو, دنیا ڈائیورسٹی پہ چلتی ہے. ظالم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مظلوم ضروری ہے. صحت مند بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بیمار ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا تو ڈائیورسٹی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جبلتیں, حیوانی جبلتیں محفوظ رکھی انسان میں. ان حیوانی جبلیتوں کو لے کے انسان گھومتا ہے. جو کہ اپنی روحانیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ مصلح بن جاتا ہے. جو کہ خالص اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اٹیلا بن جاتا ہے, وہ ٹائٹنس بن جاتا ہے, وہ چنگیز خان بن جاتا ہے. تو یہ حیوانی جبلتیں جو ہیں یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پریزرو رکھی ہیں انسانوں میں, ورنہ چاہتے تو نکال دیتے. فرشتوں سے نکال دی انہوں نے, انسانوں سے نہیں نکالی. کہ اگر یہ جبلتیں نہیں ہوں گی تو انسان سٹیگننٹ ہو کے ختم ہو جائے گا. دنیا کو چلانا مقصود ہے, اور یہ رحمت ہے اللہ کی کہ اس دنیا کو چلانا مقصود ہے. اب دنیا کو چلانے کے لیے ڈائیورسٹی ضروری ہے.
ہاں کوئی ایک ایسپیکٹ آف ڈائیورسٹی جو ہے تو تمہیں ظلم لگے گا، دوسرا ایسپیکٹ آف ڈائیورسٹی تمہیں رحم لگے گا. اچھی بات ہے. لیکن وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. یہ جو توازن ہے جس میں ظالم بھی اتنا ہی ضروری ہے، اس کو توازن کہتے ہیں. ایک تو فزکس میں توازن ہے، وہ کوئکلی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس سمجھ میں تو وہ بھی نہیں آتا، لیکن چلو بہرحال آ جاتا ہے. ہاں لیکن یہ جو انسانی فطرت میں توازن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے نیک لوگ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، ورنہ فرشتے تو تھے نا. کن کے ساتھ زیادتی تو تب ہوتی جب زندگی یہاں ختم ہو جاتی نا. نہیں نہیں، جبلتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی. کسی پر یہ پابندی نہیں لگے کہ تم نے ظلم ہی کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہٹلر پر پابندی نہیں لگائی تھی کہ تم نے ظلم ہی کرنا ہے. جبلت حیوانی جبلت جو ہے تو ہٹلر کے پاس بھی تھی، اور حیوانی جبلت جو ہے تو وہ گاندھی جی کے پاس بھی تھی. گاندھی جی نے اپنی حیوانی جبلت کو کنٹرول رکھا، ہٹلر نے نہیں رکھا. انسان عام انسان ہے، ہم جو رحمت کا جذبہ ہے، کیا مطلب اس کا رحمان اور رحیم کا اس میں کچھ انسانوں میں نظر آتی ہے؟ بالکل نظر آتی ہے. آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کو رحمت نظر نہیں آتی اس کے ساتھ اپنے تعلق میں یا اپنی بیوی کے تعلق میں؟ تو میں اسی کو آج اس پہ بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ رحمت کا جذبہ ہر بندے میں موجود ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ کے فرق جو ماں کا اور بچے کا رشتہ ہے، وہ رحمت اس کی زیادہ انٹینس ہوگی بنسبت کے کسی اور عام، مطلب جنرلی تو ہر ایک میں موجود ہی ہے، لیکن ماں میں اس کا اللہ نے زیادہ انٹینسٹی رکھی ہے بچے کی. اس لیے کہ انسانی بچہ جو ہے اس کی ضرورت ریکوائرمنٹ زیادہ ہے نا. یہ رحمان اور رحیم کے پرسپیکٹو میں دیکھا جا سکتا ہے اس کو کہ رحمان جو ہے وہ ایک جنرل رحمت کا جذبہ ہر ایک میں ہے، اور رحیم جو ہے وہ انٹینس رحمت کا جذبہ جیسے کہ اللہ نے ماں میں رکھا ہے بچے کے لیے. ہاں، اور وہ جو ہے تو جس عمر میں جتنا جتنا چاہیے اتنا اتنا رکھا ہے. جب بچہ بالکل چھوٹا ہو اور اس کی اپنی کوئی بھی وہ نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو، نہ کھا سکتا ہو، نہ پی سکتا ہو، نہ اٹھ سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، تو ماں کی رحمت کا جذبہ جو اس میں ہے وہ بھی بہت عظیم الشان ہوتا ہے. وہ روز جاگتی بھی ہے اور ساری رات، اور اس کو اٹھائے بھی پھرتی ہے، اور تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو تڑپتی بھی ہے. اور ایک عام سی چیز ہے، اگر کوئی کہے کہ وہی ماں نے جو ہے نا تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی. نہ جانور میں حیرت ہوتی ہے، نہ انسان میں حیرت ہوتی. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو جانوروں میں تو یہ جذبہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. اور انسانوں میں پھر بھی موجود رہتا ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب ریکوائرمنٹ نہیں ہے بچوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کو فعال طور پر چلانے کے لیے اس رحمت کی وہی انٹینسٹی چاہیے اور اس کی وہی وسعت چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. پھر رحمان جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو گئی، رحمت ہو گئی، اور رحیم جو ہے وہ اسپیسیفک ہے، سچویشن ٹو سچویشن. نہیں، رحیم جو ہے وہ بھی جنرک ہے، لیکن وہ جس کو جتنی چاہیے وہ اس سے حاصل کر لیتا ہے. یہ کافی پڑی ہوئی ہے اور اس کو میں پیتا ہوں. یہ پڑا ہونا جو ہے تو رحمان ہے، اور پھر میرے منہ تک آ کے میرا پینا جو ہے تو یہ رحیم ہے. ایک چیز کی ایگزسٹنس جو ہے نا تو رحمانیت ہے، اور پھر اس کی آپ کا فائدہ جو ہے نا تو یہ رحیمیت ہے. یہ جو پڑھا تھا میں کہ رحیم جو ہے وہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو فالوورس ہیں ان کے لیے رحمت رکھا ہے. تو یہ بھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم تو سب کے لیے ہے نا. رحمان سب کے لیے ہے. نہیں، رحیم بھی سب کے لیے ہے. اس کو کافروں کو بھی تو کھانا دیتا ہے اور پینا بھی دیتا ہے، اور ساری چیزیں دیتا ہے جو کہ غیر مسلموں کو مسلمان غیر مسلم میں یہ فرق نہیں. ہاں آخرت میں ہوگا وہ اور بات. رحمان اویلیبلٹی ہو گئی ہر چیز کی، رحمت یہ کہ وہ رحمت کی ساری دنیا میں اویلیبلٹی کا پوٹینشل رحمان ہے،
اور اویلیبلٹی کی ایکچویلٹی رحیم ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. بہت ساری جو ہے صفات ہے. تو اگر اسپیسیفکلی ہم دیکھیں گے اس جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ تو خدا کی پہچان ہے. تو اب اس میں اس پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اس میں دونوں طرف کے لوگ ہیں, کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں. تو ہم اس کو بڑے پرپز کو رحمت کے شیڈو میں کیسے دیکھیں گے؟ بڑا مقصد تو صرف خدا کی پہچان یا عبادت سے نہیں. اس دنیا کی حد تک, یعنی ہماری یہ 60-65 سالہ زندگی کی حد تک. لیکن یہ 60-65 سالہ زندگی میں ہم نے جو اچیو کیا ہے یہ رحمت کے ایک بہت بڑے سمندر کی طرف ہمیں پھر لے کے جاتا ہے بعد میں. انسان کو ایک مخلوقات کو کریٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں تو مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے ساری مخلوقات کی تو بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے تو جنوں اور انسانوں کے بارے میں کہا کہ اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے. لیکن ان کو ایک پیوٹ بنایا نا, انسانوں کو ایک پیوٹ بنا دیا باقی مخلوقات. نہیں نہیں نہیں, جہاں تک یہ اس کی بات ہے کہ اللہ جتنے انسان میں نے پیدا کیے ہیں, جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں, اور عبادت ظاہر ہے کہ شناسائی نہ ہو تو عبادت کیسے ہوگی. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ تو جنوں اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو تخلیق کا بنیادی مقصد اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں سیلفشنس بھی نظر آتی ہے. ہاں بالکل نظر آتی ہے, لیکن ہر سیلفشنس جو ہے وہ تو نیگیٹو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی سیلفشنس تو نیگیٹو نہیں ہے, تو سیلفش تو ہے. اللہ تو سب سے بڑا سیلفش ہے. اس کو آپ کیسے سمجھیں گے رحمان اور رحیم کیا؟ رحمان اور رحیم کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی سیلفش نہیں ہو سکتا. کسی کی رحمت کے لیے حریص ہونا بھی تو سیلفشنس ہے نا. اچھا, آپ اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ, اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا بچہ ہے, تو پازیٹو جذبہ ہوا نا. ہاں, اگر پھر آپ اس کے باقی سارے بچوں سے نفرت کرتے تو پھر وہ نیگیٹو جذبہ ہوتا. تو یہ آپ کا بچہ ہے, آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ سیلف فوکس ہے لیکن بڑا پازیٹو ہے, اور یہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا, ساری کی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو اس پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے اور ڈالتا چلا جاتا ہے. رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اس لیے کہ اس کی اپنی مخلوق ہے. جیسے کہ آپ کا بیٹا آپ کا اپنا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی آپ کی اپنی بیٹی ہے. لیکن مخلوق کو اس حساب سے بنایا گیا ہے کہ اس میں سے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں. نہیں, کسی میں ماننے کا پوٹینشیل ہوگا, کسی میں نہ ماننے کا پوٹینشیل ہوگا. ٹینشن تو اسی میں پڑا. ہاں بالکل, جبلت محفوظ رکھی نا. کسی بھی انسان میں اور کسی بھی جن میں اس کی موجود اینیملسٹک انسٹنکٹس کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا. اب لیکن اسے بتایا بھی کہ تم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو. اب میری مرضی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے مجھے آزاد نہیں چھوڑا, اس نے مجھے پھر ڈیٹیل سے سمجھایا. پیغمبر بھیجے, بے شمار پیغمبر بھیجے, ہر لمحے بھیجے, اور پھر ہمارے والے کو تو بہت زیادہ ڈاکومنٹ کیا. تو رحمت یہ ہے کہ ہمیں پابند بھی رکھا اور آزاد بھی رکھا. کریٹ کر رہا رحمت کے تھرو, تو اس وقت اس نے وہ ایلیمنٹ کیوں لوگوں میں پیدا کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ آگ میں جائیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ڈفرنٹ قسم کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا نا, تاکہ وہ مجھے پہچانے اور اپنے ارادے سے پہچانے. ارادے کا ہونا ضروری تھا نا. بغیر کسی ارادے کے تو فرشتے بھی پہچانتے تھے نا اللہ کو, بغیر کسی ارادے کے. ان کے پاس تو نہ پہچاننے کا آپشن ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگوں میں ایک ایسی مخلوق بناؤں جو اپنے ارادے سے اور اپنی کوشش اور اپنی محنت سے, اس کے باوجود کہ وہ چاہیں تو مجھ تک نہ پہنچے, وہ پھر بھی مجھ تک پہنچے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہا, یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیوں چاہا. خدا کو اس چیز پہ قدرت ہے کہ وہ سب کو ماننے والا بنا سکتا ہے. بالکل قدرت ہے, تو نہ ماننے والے جو ہیں وہ جس تکلیف, لیکن وہ تو جبر ہوتا نا.
وہ تو پھر جبر ہوتا ہے، وہ فرشتوں پر جبر ہے کہ وہ مانیں گے نا. ہمیں تو فری ول دی ہے نا، ہم میں تو پوٹینشل رکھا ہے. ہم پر جبر نہیں کیا کہ ہم نیکی کریں گے یا برائی کریں گے. ہم میں تو دونوں کا پوٹینشل رکھا. پھر ہدایت کی راہ بھی سمجھا دی. پھر کہا کہ اب تمہاری مرضی، اما شاکرن و اما کفور، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو تو انکار کر دو. اب یہ ایک فنڈامنٹل سوال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا سلسلہ شروع ہی کیوں کیا، یہ تو ایک اس سے ہمیں تھوڑا تھوڑا ایک حدیث قدسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو اس نے کائنات کو تخلیق کیا. اب کائنات کو تخلیق کیا، اب 7 کائناتوں کو تخلیق کیا. پھر اب 7 کائناتوں میں کون کون سی چیز جو ہے تو اس کنت کنزن مخفیہ کا جواب ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب یہ کیا کیا جوابات ہیں اس کے، جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. لیکن کنت کنزن مخفیہ تو حدیث قدسی ہے کہ میں وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر اس نے چاہا کہ وہ ظاہر ہو، نے کائنات بنائی، کائناتیں بنائی. اب پھر فری ول دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بہت قسم کی مخلوقات بنائی ہیں. صرف یہ جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں نہیں، 7 کائناتوں میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہیں. اور اس میں مخلوقات کی کیا کیا ویرائٹیز ہوں گی. یہ جو جس کو ہم فری ول کہتے ہیں، اس کے کروڑ ڈفرنٹ فلیورز ہوں گے. جس کو ہم جبر کہتے ہیں اس کے بھی کروڑ ڈفرنٹ فلیورز ہوں گے. جس کو ہم قدر کہتے ہیں اس کے بھی کروڑ ڈفرنٹ فلیورز ہوں گے. ہم ایک مختصر سی انسانی زندگی میں اس مختصر سے دماغ کو لے کے اس والی ویرائٹی کے فری ول کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی، پھر ایسے ہمیں سمجھایا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، اور فری ول دے کے آزاد چھوڑ دیا. باقی دنیاؤں میں، باقی کائناتوں میں، باقی مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس فری ول کو کیسے ایکسپریس کیا تو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اللہ تعالیٰ کے اپنے قول سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ ساری چیزوں پر چھائی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر ڈھونڈنا تو ہے کہ کون سی سچویشن میں جو ہوا ہے تو وہ رحمت کیسے ہے. لیکن رحمت تو ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے. اب کیسے ہے، اس کے لیے ہم اپنے محدود سے دماغ کو استعمال کرتے ہیں. تو جو ہمیں اپنے محدود دماغ کو استعمال کرتے ہوئے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ دیکھو، انڈیویجولی اگر ہم کسی واقعے کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ٹرنی لگتی ہے، وہ ہمیں ظلم لگتا ہے، وہ ہمیں نیچرل ڈیزاسٹر لگتا ہے، وہ ہمیں غزہ کی کیفیت لگتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں لگتی. اس کو اگر آپ ہولسٹک پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک ایک ایکشن جو ہے وہ کسی ریئیکشن کے لیے ضروری ہے. ہر عمل کسی رد عمل کے ذریعے ضروری ہے. چلے ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ غزہ کا معاملہ ہے. پچھلے 70 سال سے یہودی جو ہے وہ کتنے سارے فلسطینیوں کو قتل کر چکے ہیں. جتنے غزہ میں شہید ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ کو یہ لوگ قتل کر چکے ہیں. قتل بھی کر چکے ہیں، سپریس بھی کر چکے ہیں، اپنی جگہوں سے ہٹا بھی چکے ہیں. ان کی زمینوں پر جو ہے تو اپنی نئی نئی کالونیز بھی بنا چکے ہیں. سبھی کچھ یہ کر چکے ہیں. اگر یہ سٹیٹس کو مینٹین رہتا تو اگر اگلے 70 سال تک یہ پھر بھی ایسا کر سکتے تھے.
اچھا یہ سٹیٹس کو بریک ہو گیا، اگر اس بریک ہونے کے نتیجے میں یہ 60-70 ہزار شہداء کی قربانی سے اگر یہ سارا کا سارا سائیکل بریک ہو سکتا ہے اور آئندہ سالوں میں ایک آزاد فلسطینی سے ریاست کا قیام ہو سکتا ہے جو پھر صدیوں تک چلے، تو پھر یہ رحمت ہوگی کہ نہیں؟ اور بیچ میں کیا کیا ہوا، کتنے ایونٹس جو ہے نا تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس غزہ سے پھوٹے ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ مین سٹریم میڈیا پر جو ہے نا تو اسرائیل کے خلاف یہ باتیں ہوگی جو کہ مین سٹریم میڈیا پر آج ہو رہی ہیں؟ آج سے 2 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا؟ یہ وہ ایونٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنریٹ کیے ہیں اس ایک ایونٹ سے جو کہ وہاں ہو رہا ہے، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اگر فار ایگزامپل اس کا آؤٹ کم یہ ہو کہ یہودیوں کے چنگل سے ساری کی ساری دنیا آزاد ہو جائے تو پھر یہ رحمت، یہ بھی رحمت، یہ رحمت ہوگی۔ اگر یہ سارا کا سارا چکر نہ چلتا، اور پھر جہاں تک فلسطینی شہداء کی بات ہے تو شہید تو ویسے بھی ایک بہت عظیم الشان سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ نے دیے ہے۔ پھر جہاں تک انسانی پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو جتنے یہودیوں کو قتل کیا گیا ہے ان کی تاریخ میں، ان کے تو 1% بھی مسلمانوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو اگر تاریخ کے سارے دھارے کو دیکھا جائے تو اتنے مسلمان قتل نہیں ہوئے جتنے یہودی قتل ہوئے۔ تھوڑے بھی نہیں قتل ہونے چاہیے، نہ یہودی نہ مسلمان، لیکن میں تو ایک اس کی بات کر رہا ہوں نا، ایک پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو بھی قتل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بھی قتل پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کو مظلوم یہودی مرے اس پر بھی ہمیں خفا ہونا چاہیے، اور مظلوم مسلمان مرے، عیسائی مرے، ہندو مرے، سکھ مرے۔ لیکن دنیاوی جو ایونٹ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں یا پہلے ہو رہے ہیں وہ تو میک سینس کر جاتے ہیں، لیکن وہ میں کنفیوز ہوں وہ اس چیز میں ہوں کہ جب تخلیق کیا جا رہا تھا تو وہ مادہ کیوں تخلیق کیا گیا ہے جس نے آگ میں جانا تھا اینڈ میں؟ کیونکہ خدا تو یہ چیز جانتا تھا۔ نہیں، لیکن مادہ تو اگر نہ تخلیق کرتے تو پھر تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ بنتا ہی نہ نا۔ یہ دنیا جو ہے یہ اپوزٹس پہ چلتی ہے، پولیرٹیز۔ فزکس بھی پولیرٹیز پہ چلتی ہے، سائیکالوجی بھی پولیرٹیز پہ چلتی ہے، ایونٹس بھی پولیرٹی پہ چلتے ہیں۔ دونوں پولز موجود نہیں ہو تو پھر وہ تو سسٹم تو چلتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اس مادے کی ایگزسٹنس نے یہ جو جنت میں لوگ جائیں گے ان کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن ایک انڈیویجول جو انلمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ آگ میں چلے جائے اس کے لیے رحمت کیسے؟ نہیں، اس کے لیے رحمت نہیں ہے، اس کے لیے رحمت ہے وہ انفارمیشن جو اس تک پہنچی گئی، اس نے اس رحمت کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ ہر واقعہ، ہر رزلٹ رحمت نہیں ہے، لیکن اس کو یہ انفارمیشن پہنچی اور اس نے اس کو اگنور کیا۔ رحمت یہ تھی کہ اس کو انفارمیشن پہنچائی گئی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو تو بڑی تفصیل سے ان کو پہنچایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیغام کو مان لو گے تو رحمت ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو اس نے تو عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے نا۔ اب جہنم جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کون سا پرسپیکٹو ہے؟ اگر جہنم نہیں ایگزسٹ کرے گی تو جنت کیسے ایگزسٹ کرے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تو ہر چیز کو پولیرٹیز میں بنایا ہے نا۔ اگر ہر کسی کو جنت میں جانا تھا تو پھر تو تخلیق انسان کا بھی کوئی ریزن نظر نہیں آتا اور تخلیق دنیا کا بھی کوئی ریزن نظر نہیں آتا۔ یہ سسٹم تبھی چلے گا یا چل رہا ہے جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں۔ آپ کسی بھی فار ایگزامپل آپ انسان سے یہ مادہ ہٹا دیں کہ وہ بدی کرے گا، یہ مادہ ہٹا دیں آپ اس سے کہ وہ بدی کرے گا، 2-3 جنریشنز کے اندر اندر انسان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ختم ہو جائے گا کہ ڈائیورسٹی نہیں رہے گی نا۔ بہت سارے نیک لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کو سسٹین کرنے کے لیے وہ نہیں ہے،
قابل نہیں ہے. ان کے لیے پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کی ان پٹ چاہیے ہوتی. تو پھر بھی یعنی ان کو ایک اور پولیرٹی پھر بھی ان کو چاہیے تھی. فار ایگزامپل ایک بندہ دنیا میں سارے کے سارے ہی نیک ہیں اور کوئی بھی غلط کام نہیں ہو رہا, تو پھر تو نہ کوئی اتنی آسانی سے مر رہا ہے, نہ جو ہے نہ تو اتنی آسانی سے اس کو کوئی ڈیزیز آ رہی ہے. ڈیزیز بھی تو ظلم ہے نا. مزہ ہی نہیں آئے گا تو زندگی. نہیں مزہ نہیں, وہ سسٹین نہیں ہو سکتا. یہ پولیرٹیز کے ذریعے سے سسٹین ہوتا ہے. اسی طرح خدا نے جب رب العالمین کہا اس کے بعد کوئی اسپیسیفک ریزن ہے کہ رحمان رحیم کو مینشن کیا ہے. ہاں, یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ربوبیت ہے یہ اصل میں رحمت کا ایک جز ہے. تو پہلے رب کو ایکسپلین کیا, پھر بتایا کہ یہ اس لیے موجود ہے ربوبیت. یہ اصل میں رحمان رحیم ربوبیت کی ریزن ہے کہ ربوبیت کیوں ہو. یعنی یہ جتنے بھی ہم نے تفصیل سے ربوبیت کے سسٹمز ڈسکس کیے, یہ کیوں ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ واٹر سائیکل بنائے؟ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کیڑے کو اپنی خوراک دے, تو انسان کو اپنی خوراک دے, تو روح کو اپنی خوراک دے, تو بدن کو اپنی خوراک دے؟ ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, اس لیے ضرورت ہے. تو ربوبیت کو پہلے ایکسپلین کیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حمد, پریز, اللہ کی حمد کرو. حمد اس لیے کرو کہ وہ رب ہے. رب وہ اس لیے کہ رحمان الرحیم ہے, ورنہ رب نہ ہوتا پھر اگر رحمان الرحیم نہ ہوتا. اور رحمان الرحیم اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے, روز جزا کا مالک ہے وہ, اس لیے رحمان الرحیم ہے. وہاں ہر کسی کو وہ سارا کا سارا انصاف مل جائے گا. دین کا مطلب ہوتا ہے صلہ, جسٹس. تو یہ ایک کرونالوجیکل سی چیز جا رہی ہے. اللہ کی حمد کرو. کیوں کرو؟ رب ہے. کیوں رب ہے؟ اس لیے کہ رحمان الرحیم ہے. رحمان الرحیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ روز جزا کا مالک ہے, ایک انفائنائٹ دن کا مالک ہے. اس لیے اس انفائنائٹ دن کے مالک کو اس فانی دنیا میں رحمت کا ایک وسیع و عریض سسٹم انہوں نے تخلیق کیا, جس میں ربوبیت بھی ایک حصہ ہے. اور اس کا سب سے بڑا ایکسپریشن یہ سارا کا سارا نظام چلتا ہی نہ اگر اس پہ اعتدال نہ ہوتا. یہ اعتدال پہ چل رہا ہے. ساری کی ساری دنیا اعتدال پہ چل رہی ہے. فزیکل دنیا بھی اعتدال پہ چل رہی ہے, سائیکولوجیکل دنیا بھی اعتدال پہ چل رہی ہے, اسپریچول دنیا بھی اعتدال پہ چل رہی ہے. اسی لیے ہم امت الوسطی ہیں. اسی لیے اسلام اعتدال کا مذہب ہے. ہمیں کسی بھی قسم کا ایکسٹریمزم نہیں سکھاتا. اور یہ رحمت ہے اللہ کی کہ ہر چیز ایک توازن کے ساتھ موجود ہے. غیر متوازن ہوتی تو ختم ہو جاتی. اب اگر صرف نیکی ہے تو بھی توازن ختم ہے, اگر صرف بدی ہے تو بھی توازن ختم ہے. نیکی اور بدی دونوں کی ایگزسٹنس توازن ہے. نیگیٹیویٹی پازیٹیویٹی دونوں کی ایگزسٹنس توازن ہے. مطلب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اچھے کے لیے ہوتا ہے. جو بھی انسان کے ساتھ کیفیت گزرتی ہے وہ اچھے کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ نے جو بات بولی نا کہ اگر وہ میسج سمجھ لیتے تو بچ جاتے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کیفیت آپ کے نہیں سمجھے تو ہاں عمل نہیں کیا اس میں. کون نہیں سمجھا اس کو؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری ایک خراب ہماری کیفیت ہے تو اچھے کے لیے, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اس کی. لیکن وہ ہم اس رحمت میں اس چکر میں پڑے کہ ہمارے پاس ہم نے غلط کام کیا, اس غلط کام کی وجہ سے ہم کسی تکلیف اور پریشانی میں پڑے, لیکن اس تکلیف اور پریشانی اللہ تعالیٰ نے لانگر ٹرم میں ہمارے لیے بہتر رکھی ہے. تو یہ رحمت کا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے. یہ بات صحیح ہے. نہیں وہ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عمر بات کر رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسان میں ایسا مادہ موجود تو ہے نا, وہ اس کو استعمال کر کے وہ دوزخ میں جائے گا اگر اس کو فلی استعمال کرے گا. اور وہ جو رحمت کا مادہ اس میں موجود ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو پہلے آیا ہے نا.
ثم رددناہ اسفل سافلین بعد میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فری ول تو دی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں جو ہے تو ہدایت کی راہ دکھا دی، اور پھر تم شکر گزار بندے بنو، چاہے تم نہ بنو، تمہاری مرضی ہے. تو مادہ تو یہ والا بھی موجود ہے، وہ والا بھی موجود ہے، اور یہ توازن جو ہے یہ رحمت ہے. اب کوئی اس رحمت کو نہ چاہے تو نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ زبردستی جو ہے وہ تو رحمت کو، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اویلیبل کیا ہے، تمہیں پرووائڈ بھی کیا ہے اور سبھی کچھ کیا ہے، تم نہیں لوگے تو نہ. تو چلو میں اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے کریم ہے، لیکن اس سچویشن میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، ہاں، تو یہ ناشکری میں آئے گی کیا ہے؟ ناشکری میں کیوں آئے گی؟ اپنے اللہ سے جو بات کرو گے وہ کیوں ناشکری میں آئے گا؟ ہاں، باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھو بھو کرو گے اور رو گے جیسے کہ میرے سامنے بیٹھ کے روتے ہو، تو وہ ناشکری ہوگی. تو بہت صحیح. نہیں، اس کا والا تو صحیح کھولا ہے، اس سے میں معافی نہیں مانگ رہا ہوں، اپنے ذہن سے معافی مانگی ہے، اس کا والا غلط کھولا تھا. ان کو سمجھانے کے لیے ہوتا نہیں، یہ ایک بات ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو اس طرح سے کبھی یعنی کہ نہ پڑھا ہے نہ ہم نے کسی سے سمجھا ہے نا. جیسے ہمیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو غیر مسلم ہے، ہم تو بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں، تو مان لیتے ہیں ساری چیزیں. تو کیا وہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو رحمان اور رحیم کا جو کانسیپٹ ہے انسان سمجھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ بہت سارے انسان ان الفاظ میں اتنی تفصیل سے سمجھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. کس طرح سے ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے تو ساری چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے، تو بس ہے. اب اس میں کوئی بھلائی ہوگی؟ جیسے کہ آپ کسی گاؤں کے کسی اس سے بڑے بوڑھے سے یا کوئی کسی نانی اماں سے جا کے پوچھیں کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، وہ کہے گا بچے کوئی بات نہیں، اس میں کوئی اللہ کی کوئی طرف سے کوئی خیر ہوگی. ان کو تو ان سارے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں، اس لیے کہ وہ ریسپٹیو نہیں ہے، وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، وہ سیلف فوکسڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ میرے ساتھ ہو، اور میں جس کو رحمت سمجھتا ہوں، میں نے لوٹو کا ٹکٹ خریدا ہے، رحمت یہ ہوگی کہ یہ نکلے. یہ نہیں ہے تو نہیں نکلتی تو رحمت نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سارے خرچ ان کے لوگ ہیں لیکن they don't believe in that. نہیں، وہ اتنا تفصیل سے اپنی زندگی پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیپیسٹی تو سب کے پاس ہے. اب ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، تو کیا ہم کوئی ڈفرنٹ قسم کے انسان ہیں؟ نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی بات نہیں ہے. بہت سارے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں تو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ کرتے ہیں، نہ جوا بھی کھیلتے ہیں، شراب بھی، زنا بھی، سبھی کچھ کر رہے ہیں. وہ مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہو گئے نا، لیکن باقی سارے کام تو جانوروں والے کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے تو جانوروں کا کام ہی نہیں کر رہا. سارے مسلمان جانوروں والے کام کر رہے ہیں. تو نفس یعنی جو بیسک انسٹنکٹس ہیں، ان بیسک انسٹنکٹ کا ایکسپریشن جو ہے وہ تو مسلمان بھی کر رہا ہے، اور وہ عیسائی بھی کر رہے ہیں، سارے ہی لوگ کر رہے ہیں، اور اس پر کنٹرول بھی سارے ہی لوگ کر رہے ہیں. کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. ہاں، عقیدہ اور چیز، عقیدہ ان کا نہیں ہے، وہ بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم جو ہے تو شرک نہیں کرو، تم میرے ساتھ جو ہے تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، وہ ٹھہرا رہے ہیں. تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ماننی ہوتی ہے نا. صرف اس کے بارے میں، شراب اور زنا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں. سب سے بڑا حکم تو یہ ہے کہ میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، وہ ٹھہرا رہے ہیں. اور سب سے غلیظ قسم کا شرک جو ہے وہ تو عیسائی کر رہے ہیں. نہیں، یہودی نہیں، لیکن وہ شرک صفات کرتے ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو صرف اپنے آپ تک محدود کرتے ہیں نا، تو وہ خود خدا بنے ہوئے ہیں. کسی اور کو خدا نہیں مانتے، لیکن اپنے قبیلے کو، سارے کے سارے قبیلے کو خدا مانتے ہیں. ہم بلو آئیڈ ہیں، ہم جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے، وہ باقی لوگ جینٹائلز ہیں، مسلمان تو ہم ہیں. یہ ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے.
وہ تو خدا کو ایک پرسنل قسم کا خدا سمجھتے ہیں، باقی سارے لوگوں کا خدا ہی نہیں ہے، باقی تو جانور ہیں، جس طرح جانوروں کو خدا، جینٹائلس ہیں سب، انسان تو ہم ہیں، تو وہ تو خدا کی سب سے زیادہ توہین کر رہے ہیں۔ تو کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے۔ چلے دعا کریں۔ میرا تو خیال تھا کہ رحمان الرحیم کے ساری کی ساری بحث کو آج ختم کریں گے، ختم کریں، اس کے بعد دعا کریں، دعا تو کرنی ہے۔ نہیں بھی تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، اچھا بھی یہ تو بالکل۔ چلے اس وجہ سے ہم یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہم سبھی سے پہلے اس طرح کی چیز نہیں سمجھ رہی، ابھی آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی تو ہم اپنی گزار رہے ہیں اس طرح۔ سانس بھی آپ لے رہے ہیں، دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا دیا ہوا ہے، لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، نہیں سیکھا تو اب سیکھ لیں۔ ابھی بہت اور میٹھا کھا ہے۔ میٹھا بھی بہت کھا رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے مٹھائی شریف کھائی، نہیں میں دیکھ رہا تھا، نہیں آپ نے خوب کھائی۔ اعجاز کو اپنے پاس نہ بٹھائے۔ بہرحال یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ساری زندگی ہم نے نہیں سیکھا تو اب سیکھ رہے ہیں نا، تو زندگی ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ہم یہاں تک نہیں پہنچتے لیکن ہم پھر بھی تو کیوں فرض کر رہے ہیں اس ادھر ادھر کی چیزیں، اب کیوں فرض کر رہے ہیں؟ لیکن پھر اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو اگر وہ اس کانسیپٹ کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے جس طرح سے ہم ہمیں سمجھا رہے ہیں تو دیر آلسو اوکے نا، ہاں بالکل اوکے ہیں، وہ تو اپنے ذہن کی حد تک۔ جو دیکھو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھوڑا ذرا تفصیل سے پڑھیں، اسی لیے ہم یہ اسد نے جو ہے نا تو یہ بار میرے کندھوں پہ ڈالا ہے، اب خود آرام سے بیٹھ کے جو ہے تو ذکر کر رہا ہے، مجھے کام پہ لگا دیا کہ سورہ بقرہ کی قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، اب سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے نا، اب چل رہی ہے نا۔ پرابلم آپ نے کر کے ایسا نہیں، مائنڈ بوگلنگ نہیں ہے، یہی ہے۔ تو اس کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کچھ سمجھے ہی نہیں۔ نہیں، لیکن یہ بنیاد ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بنیاد بن رہی ہے، سارے کے سارے قرآن میں اس کو ہم ریپیٹ کریں گے بار 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 بار۔ تو زبانی کلامی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں نا، یہ جو تفسیر قرآن ہوتی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ربط ذرا اور قسم کا ہو جائے، اللہ جو ہے ایک ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹی نہ رہے، ایک ایگزسٹینشل ریالٹی بن جائے، جو کہ آپ کی ایگزسٹنس کے ایک ایک ایسپیکٹ پر حاوی ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ اس قسم کی محبت جو ہے وہ صفائی قلب کے ساتھ تفسیر قرآن کے ذریعے جو ہے تو وہ آسانی سے آ جاتی ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، ذکر سائڈ سے ادھر آنا زیادہ آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بچپن سے ہمیں سکھایا گیا کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو اللہ سے دعا کرو، مانگو، تو مانگو، ہاں۔ لگے ہوئے اس کے اوپر۔ ہاں، لیکن اب اللہ کا پرسپیکٹو آپ کا ذرا تھوڑا کلیئر ہو رہا ہے نا کہ اللہ ہے کیا جس سے میں مانگ رہا ہوں۔ یہاں تک سمجھ میں آیا ابھی تک باتیں بتائی کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ یہ ہمیں چاہیے، تفسیر قرآن کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اگر وہ مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت ہی ہاں وہ بہت زیادہ قربت نہیں بناتی ہے تفسیر قرآن، اور اکثر تفسیر قرآن کے طالب علموں کو میں نے دیکھا ہے ان کے اور اللہ میں دوریاں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ صفائی قلب کے ساتھ پڑھتے نہیں، ان میں عجب پیدا ہوتا ہے، ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ان میں ریا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پیچھے چلے جاتے ہیں، جو الفاظ سیکھے ہیں ان الفاظ کو کیسے پروموٹ کروں، کیسے کسی اور لوگوں کے گلے میں اس کو گھسیڑوں۔ تو یہ تفسیر قرآن کے بہت سارے تفسیر قرآن کے طالب علم جو کہ اچھے اچھے لوگوں سے تفسیر قرآن سن رہے ہیں، ان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے، اس لیے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کے پروسیس سے گزرے نہیں ہیں یا گزرتے نہیں۔ یہ پروسیس بنیادی طور پر یہ جو ہم بار بار ذکر الہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا،
اور یہ جو ہے نا، تو یہ جو عمر ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا ہے، یہ ہم اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں. بس ہاں اس کے اندر جیسے ماں باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں وہ بھی ماں باپ بن گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کلٹیویٹ کریں کہ آگے چل کے آپ کے اندر یہ ذمہ داری تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے اس نے تو تفصیل سے علم حاصل نہیں کیا ہوتا ہے نا. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز ہو جہاں پہ اگر ہم چاہیں تو تفصیل سے علم حاصل کر سکیں کسی ایک اس کے بارے میں. ابھی سورہ فاتحہ ہے نا، یہ دو تین چار سیشنز انشاءاللہ چلے گی، 5 سیشن چلے گی، جتنے بھی چلے. اس کے بعد ہم بات کریں گے حروف مقطعات پر، الف لام میم. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا. پھر ہر جگہ جو حروف مقطعات آئیں گے نا، تو آپ عجیب سا پھر دیکھیں گے اس کو. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ والے حروف مقطعات جو ہیں یہ اس صورت میں کیوں ہیں. جیسے جیسے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس صورت یہ جو فار ایگزامپل قاف ہا یا عین صاد ہے، تو قاف ہا یا عین صاد یہاں کیوں ہے، آخر اس صورت میں کیوں ہے، کسی اور صورت میں کیوں نہیں. 2 3 جگہ 4 جگہ 5 جگہ الف لام میم کیوں ہے. انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے. تو یہ حروف مقطعات کی پھر علیحدہ سے ایک دنیا ہے، اس میں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں چلیں دعا کریں. چلے جی. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وصلى الله على النبي الامي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا